میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میرا والد ایک جگہ پر معمولی سا کلرک تھا، جس کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ صرف اس سے گھر کا خرچ ہی چل پاتا تھا، اور میری ماں والد صاحب کی مدد کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، تاکہ میرے والد صاحب کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ غربت کی وجہ سے میں نے بچپن سے ہی سیکھ لیا تھا کہ کیسے اپنی خواہشات کو اپنے اندر ہی دفن کیا جاتا ہے اور کیسے مسکرایا جاتا ہے۔ میرے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر ایک اسکول تھا، جہاں پر روزانہ پیدل ہی چل کر میں جاتا تھا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، اور میں بڑی بڑی مشکلات کے باوجود بھی اپنے اس شوق سے پیچھے نہ ہٹا تھا۔ اگرچہ کبھی کبھی میرے پاس کاپیاں اور پینسل لینے تک کے پیسے نہ ہوتے تھے، لیکن پھر بھی میں کسی نہ کسی سے مانگ لیتا تھا۔ چونکہ میں پڑھائی میں بہت زیادہ اچھا تھا، اس لیے استاد مجھے بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اور کبھی کبھار وہ ترس کھاتے ہوئے مجھے سب کچھ مفت میں دے دیتے تھے تاکہ میرا تعلیمی سلسلہ جاری رہے۔ مجھے بچپن سے ہی AC بننے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ جب میں اپنے اس شوق کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتاتا تو وہ میرا بہت زیادہ مذاق اڑاتے تھے، اور مجھ سے کہتے تھے کہ تمہارے پاس جوتے لینے کے پیسے ہیں نہیں، اور تمہارے خواب AC بننے کے ہیں۔ ان کی باتیں میرے دل پر سیدھی جا کر لگتی تھی، لیکن میں نے پھر بھی حوصلہ نہ ہارا، کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ میرا اللہ میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنا دے گا۔ جب میں نے اپنے اس خواب کے بارے میں اپنی ماں کو بتایا تھا تو ان کی آنکھوں میں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا خواب میری اوقات سے بہت بڑا ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے دعا دیتے ہوئے کہا تھا، بیٹا، اللہ تمہارے اس خواب کو ضرور پورا کرے گا، بس محنت اور صبر سے کام لینا۔ میری ماں ہر رات جب میں سو جاتا تھا مجھے دعائیں دیتی تھی۔ میرا والد جب مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا، وہ نہ ہی مجھے کوئی خواب دکھاتا تھا، اور نہ ہی اس نے مجھے کبھی کوئی خواب دیکھنے سے منع کیا تھا۔ مجھے آدھی آدھی رات تک پڑھتے ہوئے دیکھ کر میرا والد مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتا تھا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، بس محنت کرتے رہنا، اللہ تمہارے لیے بند راستے بھی کھول دے گا، اور اللہ تمہاری وہاں سے مدد کرے گا جہاں سے مدد ملنے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میری دنیا میرے والدین پر ہی مشتمل تھی، اور میرے والدین کا حوصلہ دے کر ہی میرے حوصلے میں اضافہ ہوتا تھا، اور میں نے دن رات محنت کرنا جاری رکھا تھا۔ مجھے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتے ہوئے دیکھ کر میرے دوستوں کے ساتھ ساتھ میرے محلے والے بھی میرا بہت زیادہ مذاق اڑاتے تھے، لیکن میں نے ان کی باتوں کو ایک کان سے سننے کے بعد دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے گریجویشن کمپلیٹ کر لی تھی۔ اپنے ہی علاقے میں موجود ایک سرکاری کالج سے جب میں نے پہلی دفعہ AC کا امتحان دیا تھا تو میں ناکام ہوا تھا۔ جس دن میرا رزلٹ آیا تھا اس دن میں بہت زیادہ رویا تھا۔ وہ ساری رات میں نے روتے ہوئے گزاری تھی، لیکن اگلے ہی دن اٹھتے ہی میں نے خود کو حوصلہ دیا تھا کہ میں ایک بار پھر امتحان دے کر دیکھوں گا۔ اس دفعہ میں نے پہلے سے بھی زیادہ محنت کی تھی، اور میرا امتحان بھی پہلے سے بہت زیادہ اچھا ہوا تھا، لیکن جب رزلٹ آیا تو میں پھر چند نمبر سے رہ گیا تھا۔ جب میرے دوستوں کو میری دوسری دفعہ ناکامی کی خبر ملی تھی تو انہوں نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ چھوڑ دو پڑھائی اور کوئی کام سیکھ لو، افسر صرف امیروں کے بچے بنتے ہیں۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایسی ہی بنوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے پھر کتنے ہی سال کیوں نہ لگانے پڑے۔ لیکن میرے پاس کتابیں تک لینے کے پیسے نہ ہوتے تھے۔ جب میں امتحان کا داخلہ بھیجتا تھا میری ماں ہر بار اپنے زیورات، جو انہوں نے بڑی مشکلات کے بعد تھوڑے تھوڑے سے پیسے بچا کر بنائے تھے، وہ بیچ دیتی تھی۔ اس وقت مجھے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ کافی مرتبہ میں نے والد صاحب سے کسی جگہ پر کام کرنے کے بارے میں بات کی تھی، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا تھا کہ بس ابھی تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ کافی مرتبہ میں نے ہمت ہار کر امتحان نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن میری ماں مجھے یہ کہہ کر امتحان دینے پر راضی کر لیتی تھی کہ دیکھنا بیٹا، ایک دن تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے، بس کوشش کرنا، کبھی بھی ہمت مت ہارنا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں۔ میرے والدین کی ہی باتیں میرے حوصلے میں اضافہ کرتی تھی۔ میں نے اس بار امتحان دینے کے لیے بہت زیادہ محنت کی تھی، اور مجھے پورا یقین تھا کہ میں اس دفعہ ضرور کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن میرے پاس امتحان کی فیس جمع کرانے تک کے پیسے نہ تھے۔ میں نے اپنے ایک دوست سے پیسے مانگنے کی کوشش کی تھی،
لیکن اس نے میرا بہت زیادہ مذاق اڑایا تھا اور اس نے میری بے عزتی کرتے ہوئے مجھے وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ اس دن میں بہت زیادہ رویا تھا۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر میری ماں نے اپنا آخری جھمکا بیچ ڈالا تھا، جو انہوں نے کبھی بہت زیادہ شوق کے ساتھ لیے تھے، لیکن میری وجہ سے انہوں نے وہ بھی بیچ ڈالے تھے۔ لیکن مجھے پوری امید تھی کہ میں اس دفعہ ضرور کامیاب ہو جاؤں گا، اور میرا اس دفعہ امتحان میری سوچ سے بھی بہت اچھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے جب میں امتحان دے کر گھر واپس آیا تھا تو میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا تھا۔ جس دن میرا رزلٹ آنا تھا، اس دن میں صبح سویرے ہی اٹھ بیٹھا تھا اور ناشتہ کرتے ہی میں گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ اس دفعہ میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میرا رزلٹ آنا ہے، چونکہ 10 بجے میرا رزلٹ آنا تھا، اس لیے میں 15 منٹ پہلے ہی دکان پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ دکاندار مجھے دیکھ کر مسکرایا تھا اور اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم نے اس بار بھی امتحان دیا؟ میں نے اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ 10 بجتے ہی میں نے اسے اپنا رول نمبر بتایا تھا۔ جب اس نے میرا رول نمبر ڈالا تھا تو میں نے ڈر کے مارے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تھا۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو گیا تھا، لیکن جب اس دکاندار نے مجھے اپنے 90% نمبروں کے بارے میں بتایا تھا تو میں خوشی سے ایک دم اچھل پڑا تھا۔ مجھے اس نے مبارکباد کے طور پر اپنی جانب سے 500 کا کڑکتا ہوا نوٹ دیا تھا۔ میں نے اس کے پیسوں سے مٹھائی لی تھی اور میں نے گھر کا رخ کیا تھا۔ جب میں نے اپنی کامیابی کے بارے میں اپنی ماں کو بتایا تھا تو میری ماں کی آنکھوں میں سے خوشی کی وجہ سے آنسو نکل پڑے تھے، اور وہ اسی وقت شکرانے کے نفل ادا کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں میری کامیابی کی خبر ہر جانب پھیل چکی تھی۔ میری کامیابی کا سن کر میرے دوست اور محلے داروں کے دل حسد کے مارے ٹوٹ چکے تھے، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ میں ایسی بنوں اور ان سے زیادہ کامیاب ہو جاؤں، لیکن میں اپنی کامیابی کی وجہ سے بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری محنت کا پھل دیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے انٹرویو دینے کے لیے بلایا گیا تھا۔ جس دن میں نے انٹرویو دینے کے لیے جانا تھا، اس دن صبح کے اذان ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ اس وقت پورے محلے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن میرے دل میں ایک شور سا مچا ہوا تھا کہ پتہ نہیں آج انٹرویو میں مجھ سے کیا پوچھا جائے گا اور کیا میں انٹرویو کلیئر کر لوں گا یا نہیں۔ میں نے نماز میں اپنے اچھے انٹرویو کے بارے میں دعا کی تھی۔ میں وہاں پر جلد از جلد پہنچنا چاہتا تھا۔ جب میں نے وقت دیکھا تھا تو ابھی بہت سا وقت باقی تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہو۔ میری ماں نے مجھے پریشان دیکھ کر مجھ سے پوچھا تھا کہ بیٹا آج تم نے جلدی نکلنا ہے نا؟ میں نے ان کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میرے والد صاحب کو معلوم تھا کہ آج میں نے انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ جب میں گھر سے نکل رہا تھا کہ میرے والدین نے معمول کے مطابق مجھے دعا دی تھی اور میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے گھر سے نکل پڑا تھا۔ میں نے اپنی جانب سے انٹرویو کی بہت اچھی تیاری کی تھی تاکہ میرا انٹرویو اچھا ہو جائے۔ چونکہ میرا انٹرویو 9 بجے ہونا تھا، اس لیے میں گھر سے 8 بجے ہی نکل آیا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ دھڑک رہا تھا۔ چونکہ میرے پاس پیسے نہ تھے، اس لیے میں نے پیدل ہی سینٹر کی جانب بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی مجھے چلتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک جگہ پر بہت سے لوگ جمع تھے، لیکن سب کے سب ویڈیوز بنانے میں مصروف تھے۔ کوئی بھی اس شخص کی مدد کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا تھا۔ ایک بوڑھے شخص کو گاڑی کچل کر چلی گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ زخمی تھا اور زیادہ خون ضائع ہونے کی وجہ سے وہ شخص بے ہوش ہو چکا تھا، لیکن کسی کو بھی اس کی پرواہ نہ تھی۔ سب کے سب ویڈیوز بنانے میں مصروف تھے تاکہ انہیں اس بوڑھے شخص کی وجہ سے زیادہ ویوز مل سکیں۔ چونکہ مجھے دیر ہو رہی تھی، اس لیے میں نے وہاں سے نکلنے کا سوچا تھا، لیکن یہ سوچ کر میں نے اپنے قدم روک لیے تھے کہ میں دیکھوں تو صحیح آخر کار اس آدمی کی حالت کیسی ہے۔ جب میری نظر اس آدمی پر پڑی تھی تو اس کی بری حالت دیکھ کر میں پہلے پہل تو ڈر گیا تھا، لیکن پھر میں نے وہاں پر موجود ایک نوجوان شخص سے کہا تھا کہ ایمبولینس کو فون کرو، کیونکہ میرے فون میں بیلنس نہیں تھا۔ لیکن وہ نوجوان میری بات کو سننے کے باوجود انسنی کرتے ہوئے ویڈیوز بنانے میں مصروف رہا تھا۔ اس نوجوان کو ویڈیو بنانے میں مشغول دیکھ کر میرا دل کرہا رہا تھا کہ میں شرم کے مارے ڈوب مروں، کیونکہ اس شخص میں انسانیت ہی ختم ہو چکی تھی۔ اس شخص کو مصروف دیکھ کر میں نے دوسرے آدمی سے کہا تھا، لیکن اس نے بھی میری جانب توجہ نہ دی تھی، کیونکہ وہ بھی ویڈیو بنانے میں ہی مصروف تھا۔
میں نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی تھی، 8:30 بج چکے تھے۔ میں نے ابھی آدھا سفر طے کرنا تھا۔ میرے پاس سینٹر جانے کے لیے وقت بہت زیادہ کم رہ گیا تھا۔ بوڑھا شخص اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس وقت بہت زیادہ کم بچا تھا۔ پریشانی کی وجہ سے میرے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میرے اندر اس وقت 2 آوازیں تھیں، ایک چلے جاؤ اور اپنا انٹرویو دو، بوڑھے شخص سے تمہارا کوئی بھی تعلق نہیں، اور دوسری، اگر کبھی تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا تو کیا تمہیں بھی کوئی ہسپتال نہیں لے جائے گا؟ کیا تم میں اتنی بھی انسانیت نہیں ہے کہ تم اس بوڑھے شخص کی مدد کر سکو؟ انٹرویو کا موقع تو زندگی میں پھر بھی مل سکتا ہے۔ میں اس بوڑھے شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر ابھی تھوڑا سا ہی چلا تھا کہ میرے ضمیر نے مجھے مزید چلنے سے روک دیا تھا۔ میں نے اسی وقت ہی فیصلہ کیا تھا کہ میں اس بوڑھے شخص کی مدد ہر حالت میں کروں گا، چاہے پھر کچھ بھی ہو جائے، چاہے میرا انٹرویو ہی کیوں نہ رہ جائے۔ میرے انٹرویو سے اس آدمی کی زندگی زیادہ اہم تھی۔ مجھے اس بوڑھے کی جانب آتے دیکھ کر وہاں پر موجود لوگ حیران تھے، لیکن مجھے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں نے اس بوڑھے شخص کے قریب بیٹھ کر جب اس کی سانسوں کو چیک کیا تھا تو اس کی سانسیں بہت زیادہ مدھم تھی اور اس کا جسم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا۔ چونکہ وہ بوڑھا شخص سڑک کے بیچ پڑا تھا، میں نے ہمت کرتے ہوئے اس بوڑھے شخص کو سڑک کے کنارے پر اٹھا کر رکھا تھا تاکہ جب تک ایمبولینس نہ آئے کوئی بھی اس بوڑھے شخص کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ میں نے اس بوڑھے کے نزدیک بیٹھ کر زور زور سے آواز لگانی شروع کر دی تھی کہ کوئی تو رکشہ روک لو، کوئی تو گاڑی روکو، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اس پر ترس کھاؤ۔ ابھی مجھے آواز لگاتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہاں پر ایک رکشہ رکا تھا۔ رکشے کا ڈرائیور شکل سے ہی ایک شریف آدمی لگ رہا تھا۔ میں نے اس رکشے والے آدمی کی مدد سے اس بوڑھے شخص کو رکشے پر سوار کیا تھا اور رکشہ چل پڑا تھا۔ اس بوڑھے شخص کے خون سے میرے سارے کپڑے خراب ہو چکے تھے، لیکن اس وقت مجھے میری کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے صرف اور صرف اس بوڑھے شخص کی فکر تھی جو میرے لیے انجان شخص تھا، لیکن اس کے لیے میں نے اپنی زندگی کو سنوارنے کے اتنے بڑے موقع کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد رکشہ نزدیک ہی موجود ایک سرکاری ہسپتال کے سامنے رکا تھا۔ میں نے جلدی سے وہاں پر موجود کچھ لوگوں کی مدد سے اس بوڑھے شخص کو وینٹیلیٹر پر سوار کیا تھا اور اس کو ایمرجنسی میں داخل کروایا تھا۔ جب اس بوڑھے شخص کو اندر لے جایا گیا تھا، میں نے پریشانی سے گھڑی پر نظر ڈالی تھی۔ گھڑی اس وقت 9 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی۔ انٹرویو کے وقت ہوتے دیکھ کر میرے قدم لڑکھڑا گئے تھے اور مجھے ڈر لگنے لگا تھا اگر ان لوگوں نے دیر سے آنے کی وجہ مجھ سے انٹرویو نہ لیا تو، لیکن یہ سوچ کر میں نے خود کو تسلی دی تھی کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، بس بوڑھے شخص کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، میری وجہ سے کسی کی جان بچ جائے، میرے لیے یہی بہت تھا۔ میں نے یہ سوچ کر وہی کھڑا رہنا ہی مناسب سمجھا تھا کہ کہیں اس بوڑھے شخص کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو۔ اس سوچ نے ہی میرے قدم وہیں پر روک لیے تھے اور میں اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا تھا، کیونکہ میری زندگی کی کامیابی کا اتنا بڑا موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ابھی مجھے وہاں پر بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اس بوڑھے شخص کی جان کو بچانے کے لیے ابھی کے ابھی خون چاہیے ہوگا۔ چونکہ اس بوڑھے شخص کا بلڈ گروپ مجھ سے ملتا تھا، اس وجہ سے میں اس بوڑھے شخص کو خون دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ جب میں اس بوڑھے شخص کو خون دے کر اٹھا تھا، اس وقت میرا سر بہت زیادہ چکرا رہا تھا، لیکن میں نے اپنی حالت کی پرواہ نہیں کی اور میں نے سینٹر کی جانب پیدل بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ راستے میں چکر آنے کی وجہ سے میں کافی مرتبہ گرنے سے بچا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں سینٹر میں کیسے پہنچا تھا، لیکن میں پہنچ گیا تھا، یہی میرے لیے بڑی بات تھی۔ جب میں اس سینٹر کے سامنے پہنچا تو اس وقت 11 بج چکے تھے۔ اس وقت سینٹر کا گیٹ بند ہو چکا تھا، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ میں بہت زیادہ دیر سے آیا ہوں۔ میں نے بے بسی سے اس گیٹ کو زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ ابھی مجھے اس گیٹ کو بجاتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا تھا۔ جب اس آدمی کی مجھ پر نظر پڑی تھی تو اس آدمی کے منہ کا زاویہ ایک دم ہی مجھے دیکھتے بدل گیا تھا، کیونکہ اس وقت میرا حلیہ بہت زیادہ خراب تھا۔ میرے بال بکھرے ہوئے، میرے کپڑوں پر جگہ جگہ اس بوڑھے شخص کے خون کے دھبے تھے۔
جب میں نے اسے کہا تھا کہ میں انٹرویو دینے کے لیے آیا ہوں تو اس نے یہ کہہ کر مجھے وہاں سے جانے کا کہا تھا کہ انٹرویو کا وقت ختم ہو چکا ہے، واپس چلے جاؤ اب۔ میں نے اس شخص کی منتیں کرنا شروع کر دی تھی کہ مجھے اندر داخل ہونے دو، لیکن اس شخص نے مجھے زوردار دھکا دیتے ہوئے کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے ایک مرتبہ تم سے کہہ دیا کہ اب انٹرویو کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ مجھے گرتے ہوئے بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا، لیکن کوئی بھی میری مدد کرنے کے لیے میرے پاس نہ آیا تھا۔ میں نے درد ہونے کے باوجود خود ہمت کی تھی۔ ابھی میں واپس مڑنے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اچانک مجھے ایک گاڑی کے بریک لگنے کی آواز سنائی دی تھی۔ جب میری نظر اس گاڑی میں موجود شخص پر پڑی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل پڑی ہو، کیونکہ اس گاڑی میں وہی شخص موجود تھا جسے میں ہسپتال چھوڑ کر اور اپنا خون دے کر آیا تھا۔ پہل تو میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ شخص وہی ہے نا، لیکن اس شخص کو اپنی جانب مسکراتے ہوئے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ شخص وہی ہے۔ مجھے پریشان کن دیکھ کر وہ شخص صحیح سلامت گاڑی سے نکلا تھا۔ اس وقت اس کی حالت بالکل ٹھیک تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے کہیں سے بھی نہیں لگا تھا کہ اس شخص کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ گاڑی سے نکلتے شخص کو دیکھ کر لوگ جو پہلے خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، وہ سب ایک دم سیدھے ہو گئے تھے اور اس شخص کو مسکراتے ہوئے میری جانب بڑھتا دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ گیٹ پر موجود شخص بھی اس آدمی کو دیکھ کر احتراماً سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس شخص نے میرے پاس آ کر مجھے گلے سے لگا لیا تھا اور اس نے مڑ کر دروازے پر موجود شخص کی جانب دیکھا تھا۔ چونکہ وہ اسے مجھے دھکے دیتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اس لیے اس کی آنکھوں میں اس آدمی کو دیکھ کر غصہ آ گیا تھا۔ اس نے اس شخص سے غصے سے گرجتے ہوئے پوچھا تھا کہ سلیم، تم نے اسے سینٹر میں داخل کیوں نہیں ہونے دیا؟ اس کی بات سن کر اس شخص نے کپ کپاتے ہوئے کہا تھا کہ سر وہ انٹرویو کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر اس شخص نے مجھے سینٹر میں داخل ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہی میں سینٹر میں داخل ہو گیا تھا۔ مجھے بھاگ کر سینٹر میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ شخص دھیمی ہنسی ہنسا تھا اور جا کر اپنی گاڑی میں سوار ہو گیا تھا۔ اس شخص کو گاڑی میں سوار ہوتے دیکھ کر گیٹ پر موجود شخص نے بھاگ کر دروازہ کھولا تھا۔ میں سینٹر میں جا کر ایک کونے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس وقت مجھے بہت زیادہ بے چینی محسوس ہو رہی تھی اور مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اس شخص کو اپنی جانب مسکراتے ہوئے آتے دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ میں بالکل بھی خواب نہیں دیکھ رہا۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ابھی تو میں اس شخص کو ہسپتال میں انتہائی زخمی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں، تو یہ اب یہاں پر کیسے پہنچ گیا؟ مجھے اپنی جانب حیرت سے تکتے ہوئے پا کر اس شخص نے میرا بازو پکڑا تھا اور مجھے لے کر وہ اپنے آفس کی جانب بڑھا تھا۔ مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کا حکم دے کر وہ میرے سامنے ہی موجود کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور اس نے میرے اور اپنے لیے چائے کا آرڈر دیا تھا۔ چائے پینے کے بعد اس نے بات کا آغاز کرتے ہوئے مجھ پر وہ حقیقت آشکار کی تھی جس کے بارے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ در حقیقت وہ انٹرویو پینل کا ہی خاص آدمی تھا۔ اسے انٹرویو کی وجہ سے ہی یہ ڈرامہ رچانے کا کہا گیا تھا، تاکہ دیکھا جا سکے کہ کس شخص میں انسانیت موجود ہے اور کس شخص میں نہیں۔ وہ نوجوانوں کو آزمانے کے لیے ہی سڑک پر لیٹا ہوا تھا، زخمی حالت میں، لیکن میرے سوا کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی تھی۔ وہ رکشے والا آدمی، وہ ہسپتال کے ڈاکٹر، سب ہی اس کے ساتھ نوجوانوں کو آزمانے کے لیے ملے ہوئے تھے، لیکن میں ہی ان کی آزمائش پر پورا اترا تھا۔ اس لیے اس آدمی نے ساری حقیقت مجھ پر آشکار کرتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ تمہاری نوکری پکی ہے، اس لیے کل سے ہی وقت پر کام کرنے کے لیے آ جانا، تمہیں مینیجر کام کے بارے میں سب کچھ سمجھا دے گا۔ گھر واپس آ کر جب میں نے خود پر بیتنے والے واقعے کے بارے میں اپنی ماں اور والد صاحب کو آگاہ کیا تو پہل انہوں نے میری تعریف کی تھی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی سنوارنے سے زیادہ ایک شخص کی زندگی کو بچانے کی اہمیت دی تھی۔ انہوں نے اسی وقت میری نوکری لگنے کی خبر کے بارے میں پورے محلے اور میرے دوستوں کو بتا دیا تھا۔ ابھی میں سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ میرے دوستوں نے مجھے چاروں اطراف سے گھیر لیا تھا۔ اس وقت میرے دوستوں میں وہ دوست بھی شامل تھا جو میرا مذاق اڑاتے تھے اور مجھے وہ بار بار امتحان دینے سے منع کرتے تھے۔
تھوڑی ہی دیر میں محلے کے لوگ مٹھائی لے کر میرے گھر آ گئے تھے۔ مجھے اسی ہی دن سمجھ میں آ گیا تھا کہ انسانوں کے چہرے انسان کے حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ میرے اچھے حالات دیکھ کر میرے دوستوں کے ساتھ ساتھ میرے محلے والوں کے بھی چہرے بدل گئے تھے، لیکن میں اچھی طرح سے جان چکا تھا ان لوگوں کی اصلیت۔ وقت گزرتا گیا تھا، اگلے ہی دن میں نے کام پر جانا شروع کر دیا۔ مجھے مینیجر نے سب کچھ اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا، اس لیے مجھے کام کرنے میں کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اچھی تنخواہ ملنے کی وجہ سے میرے گھر کے حالات دنوں میں ہی بدل گئے تھے۔ وہ لوگ جو پہلے میرا مذاق اڑاتے تھے وہ اب مجھے جھک کر سلام کرتے ہیں، اور میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف میرے پاس آنے والے پیسے کی وجہ سے ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری کہانی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب